اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 115 ہے۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اور ہم نے اس سے پہلے آدم سے بھی وعدہ لیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے ارادے میں پختگی نہیں پائی۔ یہاں سے چونکہ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ ہم تمہارے سامنے قصے بیان کر رہے ہیں، واقعات بیان کر رہے ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور تمام مومنین اور کل انسانوں کے سامنے اللہ رب العزت نے گزشتہ واقعات بیان فرمائے ہیں تاکہ ان گزشتہ واقعات کے ذریعے سے انسان سمجھ سکے اور بات کی گہرائی کو سمجھ سکے۔ چنانچہ یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، جو سورہ بقرہ میں بھی گزر چکا ہے، سورہ اعراف میں بھی گزر چکا ہے، اور تفصیل سے اس واقعے کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم اور حوا کو پیدا فرمایا اور ان کو جنت میں رکھا تو وہاں پر ایک درخت تھا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ اس کے پھل کو کھانے سے منع کیا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی روک دیا کہ تم اس کے قریب بھی مت جانا۔ اور شیطان مردود نے حضرت آدم اور حوا کو گمراہ کیا، ان کو سمجھایا، فوسوس لہما، اور ان کے لیے وسواس ڈالے، اور سورہ اعراف میں جیسے کہا کہ وقاسم لہما، وہ قسمیں کھا کھا کر بیان کیا کہ نہیں، میں تو تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، میں تو تمہارا بڑا ہمدرد ہوں، اور تم اس درخت کے پھل کو مت کھانا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاویدانی کی زندگی تمہیں مل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ یہاں پر رہنا ہو۔ تو شیطان نے اس طرح سے وسوسے ڈالے کہ آدم اور حوا جنت میں رہ رہے ہیں، انتہائی آرام، انتہائی آسائش، انتہائی سکون میں۔ اب ایک ڈر بھی ہے کہ کہیں یہ سب چھین نہ جائے ہم سے، کہیں سب یہ ختم نہ ہو جائے۔ تو شیطان نے وہ پٹی پڑھائی ان کو، وہ سمجھایا اور کہا کہ دیکھو، یہ جو درخت لگا ہوا ہے اس کا پھل جو بھی کھا لیتا ہے پھر وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت میں رہتا ہے، اور تم کو اللہ نے اسی لیے منع کیا ہے کہ تم یہ پھل نہ کھاؤ تاکہ تم کو کچھ دنوں بعد یہاں سے نکال دیا جائے۔ اب یہ اس طرح سے ان کے اندر باتیں پیدا کی، اس طرح سے ان کو سمجھایا۔ اب آدم علیہ السلام کی جو سرشت ہے، ایک انسان کی جو سرشت ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ شیطان مردود نے ان کے سامنے جب یہ سبز باغ دکھائے اور جب اس طرح کے وسواس ان کے ذہن کے اندر ڈالے تو پھر آدم غلطی کر بیٹھے۔ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہو گیا۔ یعنی کہ آدم علیہ السلام اس شیطان مردود کے بہکاوے میں آ گئے۔ اس نے جو پٹی پڑھائی، جو سمجھایا، جو سبز باغ دکھایا، یہاں پر ایک انسان کی کمزوری کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شیطان مردود بسا اوقات انسان کے سامنے اس طرح کے وسواس ڈالتا ہے کہ انسان اسی کے اوپر بہہ پڑتا ہے۔ لیکن معاً اس کے بعد یہ جو کردار آدم علیہ السلام کا یہاں پر پیش کیا گیا ہے، یہ بڑا زبردست کردار ہے، بڑا اہم کردار ہے۔ آدم علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کے اندر روح ڈالی ہے، فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے۔ شیطان مردود ان کو بہکا رہا ہے، اور شیطان مردود اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ آدم علیہ السلام غلطی کر بیٹھے، وہ درخت کا پھل جس سے ان کو منع کیا گیا تھا وہ انہوں نے کھا لیا، انہوں نے بھی اور ان کی بیوی حوا نے بھی، دونوں نے یہ پھل کھا لیا۔ اب اللہ رب العزت نے، اب دیکھیے یہاں سے وہ کردار شروع ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے آدم سے حوا سے پوچھا کہ تم نے وہ درخت کا پھل کیوں کھایا جبکہ میں نے تمہیں اسے منع کیا تھا؟ اب آدم علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں فوراً کہتے ہیں کہ پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، پروردگار یہ مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے کر دیا، یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، تو میری خطا کو معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اپنی غلطی کا فوراً اقرار، اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ، فوراً استغفار، یہ وہ کردار ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ غلطی کرنا غلط نہیں ہے، غلطی پر اصرار کرنا، غلطی کو غلطی نہ ماننا،
اسی پر جمے رہنا، یہ شیطانت ہے۔ شیطان مردود کے بارے میں بھی آپ نے اس سے پہلے کی آیات میں گزرا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ جب میں آدم کو تیار کروں تو سارے فرشتوں سب کے سب سجدے میں گر جانا۔ فرشتوں کے صف میں یہ شیطان مردود بھی شامل تھا، سب نے سجدہ کیا۔ فسجد الملائکۃ کلہم، سارے کے سارے فرشتوں نے سجدہ کیا آدم کو، ابلیس نے، اس شیطان مردود نے، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس موقع پر بھی جبکہ یہ خطا پائی گئی، جبکہ یہ غلطی پائی گئی، شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اس موقع پر بھی اللہ نے سوال کیا، سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ گزر چکا ہے کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تمہیں اس کا حکم دیا تھا؟ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب وہ وہاں پر کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، یہاں پر آپ کو دو کردار نظر آتے ہیں، ایک شیطان مردود کا کردار ہے اور ایک سیدنا آدم علیہ السلام کا کردار ہے۔ یہ دو کیریکٹر آپ کے سامنے ہیں، ایک وہ ہے جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوتی ہے اور ایک وہ ہے جس کو اللہ کے ہاں بلند مقام ملتا ہے، اور غلطی دونوں نے کی ہے۔ شیطان مردود نے غلطی کی، شیطان مردود سے کہا گیا سجدہ کر آدم کو اور اس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے کہا تھا؟ تو وہ کہتا ہے انا خیر منہ، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ وہ حجت کر رہا ہے، وہاں پر بار بار بحث کر رہا ہے، اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے۔ وہ یہ بھول گیا کہ اللہ نے اذ امرتک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تم نے سجدہ کیوں نہیں کی؟ اب وہ اپنی غلطی کو غلطی نہیں مان رہا ہے، بلکہ اپنی غلطی کو جسٹیفائی کر رہا ہے، صحیح کر رہا ہے کہ نہیں میں نے صحیح کیا ہے، میں نے غلط نہیں کیا، میں نے صحیح کیا ہے۔ آپ اپنا سجدہ کرنے کو کہیے، آپ تو رب ہیں، آپ معبود ہیں، آپ اپنا سجدہ کرنے کہیے، آپ نے اس کو سجدہ کرنے کیوں کہا؟ یہ تو مٹی کا بنا ہوا ہے، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، یہ مجھ سے کمتر ہے، مجھے آپ نے کیسے حکم دیا کہ میں اس کو سجدہ کروں؟ وہ یہ بھول گیا کہ حکم تو اللہ کا ہے اور وہ اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے۔ تو یہاں پر شیطان مردود کا جو عمل ہے، جو کردار ہے، اس کا جو کیریکٹر ہے، وہ ہمارے سامنے آتا ہے، جس کو اللہ نے پیش کیا ہے اور اس کو پورے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ دیکھو شیطان مردود کا یہ عمل ہے کہ وہ غلطی کر رہا ہے اور اس کے بعد اس غلطی پر قائم بھی ہے، اس پر حجت کر رہا ہے، اس پر بحث کر رہا ہے، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار اللہ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ اللہ نے اسے نکال دیا وہاں سے اور فرما دیا کہ تیرے اوپر لعنت ہے قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے اسے وہاں سے بھگا دیا گیا، اس پر اللہ کی لعنت ہو گئی، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوا، جہنم کے اندر اسے ڈالا جائے گا۔ یہ شیطان مردود کا کردار۔ اور ادھر دیکھیے آدم علیہ السلام، ان سے کہا گیا اس درخت کا پھل مت کھانا، ہرگز نہیں، اس کے قریب بھی مت جانا، ولا تقربا هذه الشجرہ، اس کے قریب بھی مت جانا۔ مگر کیا ہوا؟ فوسوس لهما الشیطان، شیطان نے ان کو وسواس ڈالا، سبز باغ دکھایا، غلطی پر آمادہ کیا، ان کو بہکا دیا اور وہ غلطی کر بیٹھے، غلطی ہو گئی، وہ درخت کا پھل کھا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ جب میں نے تم سے منع کیا تھا کہ اس درخت کا پھل مت کھانا، پھر تم نے پھل کیوں کھایا؟ اور آدم علیہ السلام بے ساختہ گر جاتے ہیں سجدے میں، کہتے ہیں پروردگار مجھ سے غلطی ہو گئی، پروردگار میں نے غلط کیا، اے میرے پروردگار اگر تو نے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، میری زندگی بیکار ہو جائے گی، پروردگار تیری رحمت اگر مجھے نہ ملی اور تیرا غضب اگر مجھے ملا تو پروردگار میں برباد ہو جاؤں گا، میرے پاس کچھ باقی نہ رہے گا۔ وہ ندامت، وہ عاجزی، وہ اللہ کے سامنے سجدہ، وہ اللہ سے معافی کا مانگنا، پروردگار کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا اور کہنا کہ پروردگار یہ میں نے غلطی کی ہے، پروردگار مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں بہک گیا تھا، پروردگار تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کو یہ کردار پسند ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا، اور سنو، وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے ہم نے آدم سے بھی عہد لیا تھا، آدم سے بھی ہم نے وعدہ لیا تھا۔ کون سا وعدہ ہے یہ وعدہ یہ ہے کہ اس درخت کے قریب بھی مت جانا، فَنَسِيَ، مگر وہ بھول گیا۔ کون سی بات بھول گیا؟ حالانکہ آدم علیہ السلام نے تو جانتے بوجھتے ہوئے پھل کھایا تھا، یہاں پر نسیہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے حکم دیا تھا وہ حکم بھول گیا کہ اللہ نے منع کیا ہے، مگر وہ اس کے سامنے سبز باغ جو شیطان مردود نے دکھائے وہ اس کے سامنے رہے اور وہ غلطی کر دیا، غلطی کی اس نے، فنسیہ، بھول گیا وہ، ولم نجد لہ عزما، اور ہم نے اس کے اندر پختگی نہیں پائی تھی ارادے کی، یعنی وہ نافرمان نہیں تھا،
ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والا ہو. آدم علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے. وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والا نہیں تھا. اس کے اندر سرکشی نہیں تھی، اس کے اندر شیطنت نہیں تھی. جو شیطان مردود کے اندر کردار ہے وہ نہیں تھا اس کے اندر عزم و ارادہ نہیں تھا. وہ بہک گیا، اس کے پیر پھسل گئے، وہ غلطی کر بیٹھا. اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. تو یہ یہاں پر یہ پورا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. ابھی اس واقعے کو اور بھی آگے انشاءاللہ بیان کیا جائے گا. اللہ نے چاہا تو اس کے آگے کی تفسیر بھی جاری رہے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.